Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel, Muhammad Sadan Khan Official. Before watching this video, kindly like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for receiving the new and latest videos of my channel. So friends, as you know, I started the Muslim civilization in the subcontinent, and today I am publishing my sixth lecture in this platform. So friends, as I started earlier about the lifetime of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the four caliphates, and today we will discuss about the Arab conquest of Sin and the history. So, friends, we will start today's lecture. So, religious catechism in Islam began early and often paralleled political divisions. The two principal sects are Shia and Sunni, the former more correctly known as Shia Ali. The Parisians of Ali radiallahu ta'ala anhu hold that Ali should have succeeded the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sunnis, who make up the vast majority of the Muslim world, accept the order in which the succession of the righteous caliphs actually took place. The Shias were subdivided into two branches: the Ismailis, who played a more important role in the early history of Islam than they do today, and the main Shia group, who create as the state religion of Iran. Friends, in lecture, first I am delivering the English language, and in last, after the English language lecture, I am also translating it in Urdu. So friends, now the Arab conquest of Sindh. It was against this background of rapid expansion that the first contacts between Islam and India took place. Since time immemorial, spices and other articles from India and Southeast Asia had been in great demand in Egypt and southern Europe, with the transit trade largely in the hands of Arabs, who brought merchandise from the Indian ports to Yemen in southern Arabia. The goods were then sent by land to the Pharaonian ports to be shipped again to Egypt and Europe. The rise of Islam did not therefore give rise to the connection with India, but it added a dimension. Trade continued after the Arabs had embraced Islam, and the first major conflict between the Indian subcontinent and the Muslim of Arabia arose out of developments connected with the Arab sailors plying their trade about the Indian Ocean. They sailed as far as Ceylon, and when some of them died on that island, the local ruler thought it expedient to send their widows and children
and their children to Arabia, their homelands, with gifts and letters of goodwill for Hajjaj bin Yusuf, and that was the era of 661 and 614 AD. That time was in between 661 and 714 AD. The powerful victory of the eastern provinces of the Umayyad Empire, unfavorable winds drew the vessels carrying the gifts and surveyors close to the shores of Dibul, in an inland port near modern Karachi. Here pirates attacked them, plundered the gifts, and took the Muslim women and children as captives. Hijaz, on learning of this, protested to Dahir, the ruler of Sindh, and demanded the release of the prisoners and restoration of the booty. But he received only an evasive reply. The Enrid Hijaz, famous in Arab history, is much for his severity as for his administrative ability, persuaded Caliph Walid to authorize punitive measures against Tahir. So, friends, this was a very simple discussion in English about the Muslim civilization in subcontinent, and that was the era that when Muslims were entering in Sindh. Now I am going to explain this discussion in Urdu. जैसा कि फ्रेंड्स हमने मुस्लिम सिविलाइजेशन स्टार्ट किया है और हम टाइम टू टाइम हम मुस्लिम सिविलाइजेशन के को डिस्कस कर रहे हैं. आज के लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया कि इस्लाम में इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही सेक्ट्स के जो मतलब सेक्टेरियन जो फैक्ट्स थे, तबकाती निज़ाम जो था ना, लोग कह रहे थे कि हम आला हैं, तुम अपने आप को सुपीरियर समझते थे, कुछ लोगों को इन्फीरियर समझते थे. ये काम उन्हीं दिनों से शुरू हुआ था. और फिर जो इस्लाम के फॉलोअर्स जो थे वो दो मेन सेक्ट्स में डिवाइड हो गए. एक था शिया और एक थी सुन्नी. शिया वो लोग थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैमिली में से थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के को ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे. और सुन्नी वो थे जो खुलफ़ाए राशिदीन और जो खलीफा थे ना, चार खलीफ, उन्हीं को मानने वाले थे, उन्हीं के फॉलोअर्स थे. जो शियाज़ जो थे वो ईरान में ज़्यादातर क़याम पज़ीर है, और सुन्नी जो है वो सऊदी अरेबिया में और जो हमारी साउथ एशिया में, इसी तरह अरेबिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के जो हैं, इन सब में जो है वो सुन्नी जो सेक्ट्स है वो ज़्यादातर क़याम पज़ीर है. शिया में एक मशहूर कबीला जो है इस्माइलियंस, वो ज़्यादातर मशहूर है. उन्होंने मतलब इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनके कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा याद की जाती है हिस्ट्री में. इसके बाद अरब कनकेस्ट ऑफ सिंध, अरबों ने किस तरह सिंध को कब्ज़ा किया, किस तरह उन्होंने अरबों ने सिंध पे हमला किया और क्या सिचुएशंस थे. हिस्ट्री क्या बताती है? हिस्ट्री ये बताती है, मतलब हिस्ट्री तो हमें ज़्यादा सही वो नहीं बताती, लेकिन जितना तक मैंने हिस्ट्री स्टडी की है उसमें यही बताया गया है कि पहले जो थे वो मतलब ये बात सच नहीं है कि इस्लाम जो था वो उनका पहला जो पड़ाव था वो इंडिया था. जिस तरह हमने हिस्ट्री स्टडी की है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था नजाशी और ईरान, पहले इस्लाम जो था उन्हीं इलाकों में गया, फिर जो था वो इधर सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया. लेकिन वो क्या सिचुएशंस थी, किस तरह ये लोग इंडिया में आ गए.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا جو تھی وہ اسپائسیز اور مسالوں کی وجہ سے، مطلب اسپائسیز مرچ اور ان چیزیں، یہاں کے لوگ اسپائسیز زیادہ اچھی طرح سے بناتے تھے، اور بہت زیادہ ساری دنیا میں انڈین لوگوں کی اسپائسیز بہت زیادہ مشہور تھی، اور یہیں سے اسپائسیز مرچیں اور یہ کالی مرچیں اور سب قسم کی جو اسپائسیز تھی وہ ادھر سے سپلائی ہوا کرتی تھی یورپ کو اور مڈل ایسٹ کنٹریز کو، اس طرح اور خلیجی ممالک کو ادھر ہی سے یہ اسپائسیز ٹریڈ کے ذریعے ٹرانسفر کی جاتی تھی، اور ان کا جو راستہ تھا وہ عربوں پہ گزرتا تھا۔ عرب بھی جب ان کو یہ اسپائسیز ملتی رہی تو وہ بھی ان چیزوں کے بہت زیادہ شوقین ہو گئے، وہ بھی اسپائسیز کو پسند کرنے لگے، اور اسی طرح عربوں نے جو تھا عربوں نے انڈیا کے لوگ کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کے تجارتی جو سامان تھے ہم اور کنٹریز کو سپلائی کریں گے، اور اسی طرح عربوں کے کچھ فیملیز ادھر آئے۔ سیلان ایک جزیرہ تھا، وہ یہاں پر آباد ہو گئے، اور یہاں وہ اپنی تجارت کرنے لگے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ۔ پھر جو تھا سیلان جو جزیرہ تھا وہاں پہ کچھ سچویشن پیدا ہو گیا اور طوفان وغیرہ آ گیا، اور جب وہ لوگ تجارت انڈین سی میں تجارت کر رہے تھے تو طوفان آ گیا، اور ان کے جو جہاز تھے اور وہ ان کے جو مرد حضرات تھے عرب جو تھے وہ مر گئے اس طوفان میں، سیلاب میں۔ جس طرح ہم سمندروں میں سیلاب وغیرہ آتے رہتے وہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو پھر وہ ادھر کا جو سیلان کا جزیرہ جو تھا وہاں کا جو حکمران تھا، عربوں کے جو لوگ تھے ان کی جو ویڈوز یہاں رہ گئی تھی، ان کے جو بچے رہ گئے تھے، ان کے جو مال ویلتھ وغیرہ جو رہ گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم اسے دوبارہ سعودی عرب ٹرانسفر کر لیں، مطلب ان کو بیچ دے، اپنے آبائی علاقوں کو ہم ان کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کے مرد حضرات نہیں ہیں تو کون ان کا خیال رکھے گا۔ تو انہوں نے ان ویڈوز اور ان کے بچوں کو جہازوں میں بٹھایا، اور ان کے ساتھ بہت سارے قیمتی تحائف بھی رکھے، اور بہت اچھے گڈ ولنگ جو لیٹرز تھے وہ بھی ان کے ساتھ رکھے، اور ان کو روانہ کیا۔ جب انہوں نے وہ روانہ کیا تو پھر اسی طرح جب وہ عربین سی کے پاس سے گزرنے لگے تو سیلاب آ گیا، اور سیلاب کی وجہ سے وہ ادھر دیبل کے نزدیک، دیبل جو ابھی ان کو ماڈرن کراچی کہا جاتا ہے، ادھر انہیں قیام پذیر ہو گئے، مطلب وہ ٹھہرے نا، سیلاب آ گیا تھا، سچویشن خراب تھے، ان کے بادبان گر گئے تھے، وہ یہاں پہ آرام کرنے لگے۔ جب وہ یہاں پہ پہنچے ان کی جو فیملیز جو تھی جو سعودی عربیہ جا رہے تھے، تو یہاں پائریٹس نے سمندری قزاقوں نے ان پہ حملہ کیا، اور انہیں یرغمال مال بنایا، ان سے قیمتی سامان چھین لیا اور ان کو یرغمال بنایا۔ جب حجاج بن یوسف سعودی عربیہ کا جو امیہ ڈائنیسٹی کا آخری وہ حکمران تھا، جب اسے یہ پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، اور انہوں نے یہاں جو کراچی میں دیبل کا جو حکمران تھا راجہ طاہر، ایک سکھ تھا، اس کو خطوط بھیجے اور کہا کہ ادھر جو لوگ ہیں جو پائریٹس ہیں، آپ ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ ہمارے جو ہمارے لوگ تھے، روگ ہے، ویڈوز ہے، بچے ہیں، مال ہے، اسے آزاد کرے اور ہمارے علاقوں کی طرف روانہ کرے۔ اچھا جی، تو جب حجاج بن یوسف کو خبر ہوئی تو انہوں نے راجہ طاہر کو ریکویسٹ بھیجے، خطوط بھیجے کہ آپ ہمارے لوگوں کو آزاد کریں، ان سے ریکویسٹ کریں۔ راجہ طاہر جو وہ بہت زیادہ سنگ دل حکمران تھا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، ریکویسٹس کو نہیں مانا اور انکار کیا۔ پھر اس کے بعد جو تھا راجہ طاہر نے وہ ساری ریکویسٹ کو اگنور کیا، اور انہیں ان پائریٹس کو ریکویسٹ نہیں بھیجی۔ حجاج بن یوسف اپنے ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا، لوگوں سے بہت زیادہ سنہرے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے حجاج بن یوسف نے 3 اٹیمپٹس کیے ساؤتھ ایشیا پہ، اور پھر تیسرے اٹیمپٹ پہ وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ یہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سو فرینڈس، انشاءاللہ
میں آگے یہ جو لیکچر تھا میں یہاں سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ 15 to 16 منٹ سے زیادہ ویڈیو پبلش نہیں ہوتی. So friends, inshallah, I will proceed this topic in my next video. I hope so. This is more understanding. I hope so. انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بہت جلد پبلش کروں گا اسی مسلم سویلائزیشن ٹاپک کے حوالے سے. فرینڈس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز بہت آسانی سے ملے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی سے یہ ویڈیوز ملتے رہیں. So friends, thanks for watching my video and my channel. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ ہم بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.